الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسَ پہنچتی ہے لوگوں کو ضرٌ کوئی تکلیف دعوا تو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو منیبین اس حال میں کہ رجوع کرنے والے ہیں الیہ اس کی طرف ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ انہیں چکھاتا ہے منہ اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت اذا تو اچانک فریق منہم ان میں سے کچھ لوگ بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں شریک بناتے ہیں کیوں لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں بما اس کی جو آتیناہم ہم نے انہیں دیا فتمتعوا پس فائدہ اٹھا لو فسوف پس ان قریب تعلمون تم جان لو گے ام انزلنا یا ہم نے اتاری ہے علیہم ان پر سلطاناً کوئی دلیل فہو یتکلم پس وہ بول کر بتاتی ہو بما کانوا بہ یشرکون وہ چیزیں جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت فرحوا وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا اس کے ساتھ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر انہیں پہنچتی ہے سیئۃٌ کوئی برائی بما اس وجہ سے جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اذا ہم یقنطون تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ توحید کی شہادت ہر انسان کے دل کی گہرائیوں کے اندر موجود ہے۔ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں توحید کو رکھ دیا ہے، اور دلیل کیا پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غور کریں، فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب بھی لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، وہ مصیبت تکلیف کسی بھی قسم کی ہو، ٹھیک ہے، یعنی بیماری ہو یا پھر طوفان ہو، بدحالی ہو، کسی بھی قسم کی زلزلہ ہو، کوئی بھی چیز موجود ہو، آفت سماوی ہو، آفت ارضی ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں دعوا ربہم اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی رب کو پکارنا تکلیف کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی الہ ہے، حقیقی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کی دلیل ہے، کیونکہ انسان کا اگر جو اس نے شریک بنا رکھے ہیں وہ اس سے تکلیف کو دور کرتے، مصیبت کو پریشانی کو اس سے ہٹا سکتے ہوتے تو انسان ان کو پکارتا، اور جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر آپ نے پڑھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص پکار اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کسی قسم کی اللہ کہتے ہیں کوئی شراکت اس پکار کے اندر نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ لات کو پکار لو، منات کو پکار لو، عزا کو پکار لو، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لو، کسی اور کو پکار لو، نہیں، صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں دعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسانی فطرت، کیونکہ اس چیز کے اوپر کس چیز نے ہمیں آمادہ کیا، ہماری فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی کہ تکلیف کو ہٹانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے،
میری اس بدحالی کے بعد یہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ طوفان سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیماری سے اگر صحت یا شفا کوئی دے سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو کیا ہے، کسی قسم کا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کسی کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، وہ میری بیماری کو تکلیف کو دور کر دے، طوفان سے مجھے نجات دے دے، بدحالی کو میری ختم کر دے، میری جو بھی تکلیف ہے اس کو وہ دور کر دے، کوئی بھی دور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوا ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، شہادت ہے اس بات کی کہ ہر انسان کے دل کی گہرائیوں کے اندر توحید رچی بسی ہوئی ہے۔ اب توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم جو ہے توحید ربوبیت کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائے، یہ سورج چاند بنائے، ستارے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب یہ اگر کوئی ہم میں سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور اس کا اقرار کفار مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اصل چیز کیا ہے؟ الوہیت اور اسماء و صفات۔ اس کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی بہت بڑی غلط فہمیاں شامل ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم خالص توحید پر موجود ہیں۔ نہیں، ربوبیت کو اپنا لینا اور الوہیت اسماء و صفات کے اندر شراکت دار بنا لینا، یہ توحید کے اندر خلل ہے، توحید پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ توحید کی جو 3 اقسام میں بعض لوگ تو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولانا نے یہ جو قسمیں بنا دی ہیں مولوی حضرات نے کہ توحید کی جی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو قسمیں ہی ثابت نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، ایک آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کو جمع کیا، یعنی توحید ربوبیت بھی جس کے اندر موجود ہے، توحید الوہیت بھی موجود ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی موجود ہے۔ اور اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 65 ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اس کے اندر توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں آگے۔ ربوبیت کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، یہ ربوبیت ہو گئی۔ فاعبدہ، یہ الوہیت ہے کہ اسی رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر اپنے آپ کو صابر بنا لو، ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ کہتے ہیں کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اسماء و صفات ہے۔ تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت بھی ذکر کی، الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی۔ قرآن کا آغاز دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت۔ الرحمن الرحیم، کون سی ہے؟ اسماء و صفات۔ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہ بھی اسماء و صفات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الوہیت۔ آگے آ جائیں آخر میں قرآن کریم پر، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ آ رہی ہیں توحید کی اقسام، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہہ دینا کہ جی توحید کی یہ اقسام ہی ثابت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ توحید کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی ہیں، صرف توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو جس طرح ہم ہر چیز کا خالق، مالک، رازق مانتے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس تخلیق کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ آسمانوں کے بنانے میں، نہ ہی زمین کے بنانے میں، سورج چاند کے بنانے میں، اس نظام کائنات میں چلانے میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ تو اسی طرح ہمیں الوہیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک ہم نے عبادت کے لحاظ سے نہیں بنانا، نہ دعا کے اندر، پکار کے اندر کہ ہم اس کو پکاریں، اس کو آوازیں لگائیں، اپنی حاجات و ضروریات اس کے سامنے رکھیں، اس سے دعا کریں، نہیں، نہ ہی رکوع اس کے سامنے، نہ ہی سجود اس کے سامنے، نہ ہی قیام اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے الوہیت۔ اور پھر اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی کتنی ایسی صفات ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہتے ہیں عالم الغیب کہ آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غیب جو خاصہ صفت ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ کو عالم ما کان و ما یکون تسلیم کرنا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ کا آپ کو علم موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر دے دی۔ یہ موٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کی جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کو تو چھوڑیے، ہم نے تو اور حدوں تک آگے نکل کے چلے گئے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ آگے جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کی جو بلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں ہم نے مشہور کر دی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کو پھیلا دیا اور لوگ سمجھتے ہیں واقعی غیب کا علم ان کے پاس بھی۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت ہے اسماء و صفات کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دلیل پیش کی، بات ہم کر رہے تھے توحید کی، کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اپنے رب کو کس طرح پکارتا ہے؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ جیسا کہ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس فطرت پر واپس آ جاؤ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 31۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتے کس طرح ہے؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، اللہ کہتے ہیں جب ہم ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت پہنچا دیتے ہیں، یعنی اس کی طوفان سے ہم نے نجات دے دی، بدحالی ختم کر کے ہم نے خوشحالی دے دی، بیماری ختم کر کے ہم نے شفا دے دی، تو کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ شریک جو پہلے ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، اب نظر نیاز کس کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں؟ اپنے ان باطل معبودوں کے اوپر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں آستانے کی وجہ سے یہ مصیبت، یہ تکلیف ہم سے ہٹی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تکلیف دور ہوتے ہی فوراً ناشکری کرتے ہیں، فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی ناقدری کرنے والا ہے کہ رب العالمین انسان کو اس تکلیف سے نجات دیں، مصیبت سے نجات دیں، اور وہ انسان فوراً اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر کیا کرتا ہے؟ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر سکیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اور ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، یہ فلاں نے ہمیں دی، یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، یہ کس نے دی ہے؟ فلاں نے دی ہے، یہ ہمیں شفا فلاں نے دی ہے، اس نے ہمیں، اللہ نے ہمیں نعوذ باللہ کچھ نہیں دیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔
اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ فتمتعوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں فائدہ اٹھا لو، دنیا کی نعمتوں سے جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، اس کو استعمال کرنا کرو، جتنا کرنا کرو۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اجازت دے دی کہ اب وہ کافر جو ہے مشرک ہے، اب اس کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرے، یہ دھمکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کرو گے دنیا میں جب تک کر سکتے ہو کرو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، جان لو گے، جب رب العالمین کے پاس جاؤ گے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں یہ نعمتیں دینے والا کون تھا، مصیبت تکلیف کو دور کرنے والا کون تھا، نجات دینے والا تمہیں کون تھا، تمہیں قیامت کے دن سارا کچھ پتہ لگ جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کوئی دلیل نازل کی ان پر۔ ام جو ہے یہ کلام کے درمیان کے اندر آتا ہے، اور اس سے پہلے حمزہ استفہام والا جملہ کیا ہوتا ہے تو اب وہ جملہ کیا ہے اس کے متعلق امام راضی فرماتے ہیں وہ جملہ یہ ہے کیا وہ بلا دلیل محض خواہش نفس کی پیروی میں شریک کر رہے ہیں، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے کہ کوئی بس اپنی نفس کے پیچھے چلتے ہوئے کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں، یا ان پر ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا، یا کوئی دلیل ہے، یا خواہش نفس ہے اس سے پہلے جملہ، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ کہتے ہیں کوئی سلطان، کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے، وہ دلیل جس کے اندر یہ بات لکھی بھی ہو کہ فلاں بزرگ اس کو ہم نے اپنے اختیارات کے اندر شریک بنا لیا ہے، تم انہیں اپنی حاجات روائی کے لیے پکار سکتے ہو، مصیبت کے لیے تکلیف کے لیے پکار سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی ایسی دلیل ہم نے نازل کی ہے، اور وہ دلیل یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، وہ بول بول کر وہ چیزیں بتاتی ہو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ جی اس کو جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو یہ دلیل ہے، وہ دلیل بات کرتی ہو، بولتی ہو کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ تمہارا عمل درست ہے، یہ دلیل ہے۔ کیا کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم انسان کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، جب انسان کو ہم کوئی رحمت چکھاتے ہیں، پیچھے مصیبت اور تکلیف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین اب ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ رحمت کا۔ کسی بھی قسم کی رحمت ہو، کسی بھی قسم کی رحمت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرحوا بہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اترانے لگتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ تکبر کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کی چال ڈھال تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، نہ وہ مخلوق کو کچھ سمجھتے ہیں، بس اپنی دھن کے اندر وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرحوا بہا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، اور وہ برائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں پہنچتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، یعنی وہ برائی، وہ تکلیف، وہ مصیبت وہ ان کے اوپر آئی بھی ہوتی ہے، کس لیے آئی ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا اپنا ذاتی اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ مصیبت اور یہ تکلیف کو نازل کیا۔ تو اذا ہم یقنطون، کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں، اچانک کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ان کو امید نظر نہیں آتی۔ یعنی کافر اور مشرک اور نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں، بعض مسلمانوں کی بھی حالت ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو جو پیچھے ہم نے پڑھا، اس آیت کو جب ہم دیکھیں گے اس میں آتا ہے جب ان کو کوئی رحمت پہنچتی ہے اترانا شروع کر دیتے، تکبر کرنا شروع کر دیتے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دائمی سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو تکلیف مجھ پر موجود ہے یہ تکلیف دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی بھی مجھ سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر مجھے کوئی رحمت ملی ہے وہ بھی مجھ پر کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی مجھ سے ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن مومن اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ
وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہے۔ ولیس ذالک ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور اللہ کہتے ہیں یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کوئی سراء خوشی پہنچتی ہے، شکرا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بھی خیر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کیا ہے؟ تکلیف کے وقت وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور نعمت کے ملنے پر، خوشی کے پہنچنے پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف آئے تو نا امید ہو جائے، اور نعمتیں ملے تو تکبر کے اندر چلا جائے، اترانے میں چلا جائے، اللہ رب العالمین کی ناشکریاں کرنا شروع کر دے۔ نہیں، مومن وہ اس حالت میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان آیات کے اندر اپنے توحید کے دلائل بیان کر دیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ میں نے انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے، وہ جانتا ہے مجھے، پہچانتا ہے مجھے۔ اب بتائیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کہے کہ جی میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر پیش کر سکتا ہوں، مجھے تو اللہ پتہ ہی نہیں پڑا کہ تو میرا الہ ہے، میرا معبود ہے، تو میرا معبود ہے، میں نے تیری عبادت کرنی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی وہاں پر عذر نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی۔ اور عہد الست کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ ساری آیات اپنے سامنے رکھیں، احادیث سامنے رکھیں، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے معاملے میں اتمام حجت ہم پر قائم کر دی ہے۔ یہ آسمان و زمین، کائنات کا نظام بنا کر، انسان کی تخلیق کر کے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر توحید کے معاملے کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے شک اور شبہ نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے توحید کے معاملے کے اندر انسان کو کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر انسان توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرتا ہے، وہ گیا، اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کافروں نے کہا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، کچھ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم کچھ آپ کے معبودوں کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت کرنے والا نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس خداؤں کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، تم بھی یہ کرنے والے نہیں، تم اپنے والوں پہ ڈٹے پڑے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی کہ آج اگر نہیں مانتے، قیامت کے دن تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، مشرکین کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز لے کر آیا ہے، کہتے ہیں ایک ہی معبود ہے۔ یعنی ایک معبود کو عجیب وہ سمجھتے تھے کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، یعنی نہ اللہ کی ذات کے اندر کسی طرح کی کوئی شراکت، نہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اندر کوئی شراکت، کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین کا تعارف، سب سے بہترین تعارف سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سب سے بہترین اللہ رب العالمین کا تعارف ہے اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔